بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 57 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو فصل کس موضوع پر ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے، فصل المثنیٰ، تثنیہ کے بارے میں فصل۔ اب اسم کی مختلف انداز میں جو تقسیم کاری چلی آ رہی ہے خاتمے کے اندر، تو اس کے اندر آج کا جو سبق ہے وہ تثنیہ کے بارے میں ہے۔ اچھا، اب یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جو یہاں پر تقسیم کاری شروع کی ہے انہوں نے، وہ ہے اسم کی با اعتبار افراد تثنیہ جمع، یعنی ایک اسم جو ہے وہ مفرد تثنیہ جمع، یعنی ایک یا دو یا اس سے اوپر جو جمع ہے، 3 4 اس سے اوپر، تو اس حوالے سے یہ آگے تقسیم کاری شروع ہو رہی ہے اسم کی۔ اب اس فصل کے اندر تو تثنیہ کی بات ہو گئی، اب اگلی جو فصل ہے اس کے اندر ہے جمع کے بارے میں، ٹھیک ہے، مجموع کے بارے میں، جمع کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اب ذہن میں سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ بھائی تثنیہ کے موضوع پر تو اس فصل کے اندر بحث ہوگی، جمع کے بارے میں اگلی فصل کے اندر بات ہوگی، تو اس سے پہلے جو گزر چکی ہے فصل المثنیٰ سے پہلے فصل، اس کے اندر تو واحد کی بات نہیں ہوئی، اور نہ مثنیٰ والی فصل کے اندر ایسی بات ہے۔ تو اسم کی جب یہ تقسیم کری افراد تثنیہ جمع کے حوالے سے ہے تو مفرد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہاں پر مفرد کا ذکر کیوں نہیں ہے، یعنی جب اسم کی تقسیم مفرد تثنیہ جمع افراد تثنیہ جمع اس حوالے سے ہے، تو تثنیہ کی اس فصل کے اندر بات ہے، جمع کی اگلی جو فصل ہے اس کے اندر بات ہے، تو واحد کی بحث کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا انہوں نے جواب نیچے بیان کیا ہوا ہے حاشیہ نمبر 2 کے اندر، کہ مصنف نے یہ 2 قسمیں ہی کیوں بیان کی ہیں، المثنیٰ اور المجموع، یعنی جو اگلی فصل آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو ان کے علاوہ ہوگی، یعنی ایک اسم آپ کے سامنے آتا ہے تو یا وہ تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی لفظ کو دیکھیں گے کہ نہ وہ تثنیہ ہے نہ وہ جمع ہے، تو اب یہ دونوں نہیں ہیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے علاوہ وہ پھر مفرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ ہوگا تو وہ مفرد ہوگا۔ اب یہ چھوڑا کیوں ہے، اس کا ذکر کر دیتے تو کیا تھا؟ تو کہتے ہیں یہ اختصار کو طلب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، طلباً للاختصار، یہ بات کو مختصر کرنے کے لیے، کہ کیونکہ اس کو ذکر نہ کرنے سے بھی واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ مفرد کیا ہوتا ہے، کہ جو اسم نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ تو اب اس کو ذکر کر دیتے تو ایک بات اضافہ ہو جانا تھا بات کا، لیکن مقصود وہی ہے جو ہم نے نہ ذکر کر کے بھی اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو اسم نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مفرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اختصار کی خاطر مفرد کو ذکر نہیں کیا۔ اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ تثنیہ کو جمع پر مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب سمپل ہے، کامن سینس کی جس طرح کہتے ہیں بات ہے کہ 2 3 سے پہلے آتا ہے، یعنی جو تثنیہ ہے جو 2 ہے تو یہ جمع سے پہلے آتا ہے، تو اس لیے اس کا اطلاق بھی، یعنی اس کو ذکر بھی پہلے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مفرد کے بعد تثنیہ آتا ہے، تو یہ جو مفرد ہے یہ تثنیہ کے قریب ہے نہ کہ جمع، کیونکہ جمع جو ہے وہ تثنیہ کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے مفرد ہے پھر تثنیہ ہے پھر جمع آتا ہے، پھر اسی طرح بات چلتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے قرب کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جمع سے تثنیہ مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا، تثنیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے نیچے بیان کیا ہے فارسی کے اندر 2 کردن، یعنی 2 ہونا، جس طرح آگے مثالیں آ رہی ہیں، رجلن سے رجلان یعنی 2 مرد، ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمان 2 مسلمان، تو یہ 2 اس کے اندر 2 والا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 ہونا۔ اور اصطلاحی طور پر جو اس کی تعریف ہے وہ اوپر متن کے اندر عبارت کے اندر دی ہوئی ہے، آئیے اس سبق طرف بڑھتے ہیں۔ فصل المثنیٰ اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورۃ لیدل علی ان معه آخر مثلہ نحو رجلان ورجلین ھذا فی الصحیح۔ اب یہاں تک جو میں نے عبارت پڑھی ہے تو اس کے اندر تثنیہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں 2 مثالیں ہیں۔ 2 مثالیں کیوں ہیں؟ تو آئیے سبق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں المثنیٰ اسم الحق بآخرہ،
تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو، الحق بآخرہ ہی، جس کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو یعنی اٹیچ کیا گیا ہو، کس کو؟ الف کو، او یاؤن یا یا کو، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس اسم ہے، جس طرح آگے مثال آ رہی ہے رجل والی، تو را جیم لام یہ ہمارے پاس ایک اسم تھا، تو اس کے آخر میں کیا کہا؟ الحق بآخرہ ہی، اس کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو الف، یا تو پھر الف ہو، او یاؤن یا پھر یا ہو، ماں، تو اب ان کی ماں قبل حرکت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں مفتوح ما قبلہا، ماں قبل مفتوح ہو، یعنی جس طرح پہلی مثال ہے۔ اب یہاں پر یہ دو صورتیں کیوں ہیں؟ الف او یاؤن، یعنی الف یا ما قبل مفتوح ہو، تو یہ دو صورتیں کیوں ہیں؟ تو آپ نے شروع کے جب ہم نے چیزیں پڑھی ہیں شروع والے اسباق کے اندر، تو وہاں پر آپ نے اعراب کی صورتیں بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اعراب کی صورتیں ہیں، پھر ان کے اندر بھی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ ساری جو صورتیں وہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ ان صورتوں کی وجہ سے یہ دو صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اسم مثنیٰ یعنی تثنیہ وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح لاحق کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ الف اور یا کیوں لگایا، یعنی دو صورتیں کیوں بیان کی؟ تو یہ اسی وجہ سے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اسم تثنیہ کسی ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر وہ حالت رفع والی صورت بن رہی ہے، یعنی وہ فاعل بن رہا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہے، یا کسی کا اسم بن رہا ہے، یا کسی کی خبر بن رہا ہے، یعنی حالت رفع والی جو صورتیں ہیں جو آپ نے مرفوعات پڑھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ہے، تو پھر یہ والی صورت میں آ جائے گا اعراب، کون سی صورت میں؟ الف والی صورت میں، ٹھیک ہے، جو الف والی صورت او سے پہلے ہے۔ اور اگر حالت نصبی والی صورت ہے یا حالت جری والی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا تثنیہ والا اعراب یوں آئے گا، جو او یا ان مفتوح جو والی صورت بیان کی ہے نا، او کے بعد یا والی صورت، وہ کس طرح ہے کہ رجلین، ٹھیک ہے، مسلمین، اسی طرح جو بھی آپ اس وزن پر لیتے آئیں گے تو وہ اس انداز میں ہو جائے گا کہ یا تو وہ تثنیہ وہاں پر حالت نصبی کی کوئی صورت بن رہا ہوگا، یعنی یا تو وہ مفعول بھی بن رہا ہوگا، اسی طرح جو حالت نصبی کی جو صورتیں جو منصوبات کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، تو وہاں کوئی نہ کوئی صورت وہ تثنیہ بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر چونکہ اعراب نصبی اور جری میں ایک طرح ہی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ جو حالت تثنیہ کا، تو پھر کہتے ہیں کہ یا پھر وہاں پر حالت جری والی صورت بن رہی ہوگی، یعنی تثنیہ کا جو عبارت کے اندر وہ لفظ آیا ہوگا تثنیہ والا، جس طرح رجلین ہے تو اس کے ساتھ بی رجلین آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ مضاف الیہ وغیرہ بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی صورت ہوگی۔ المختصر یہ ہے کہ یہاں پر الف او یا جو کہا ہے تو یہ ان صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت وہاں پر بن رہا ہوگا۔ حالت رفع والی جو صورتیں ہیں تو وہ مرفوعات آپ نے مد نظر رکھنے ہیں، حالت نصبی والی صورت ہے یا حالت جری والی، وہ ساری چیزیں میں نے بھی کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوبارہ سماعت کریں، کہتے ہیں مثنیٰ یعنی تثنیہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح و نون مکسورۃ اور نون مکسورہ لاحق کیا گیا ہو۔ اب یہ لاحق کرنا کس وجہ سے ہے؟ لید اللہ سے یہ چیز بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لید اللہ علی ان معہ آخر مثلہ، کہتے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے۔ کون دلالت کرے؟ یہ لاحق کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو مطلب لاحق کرنا نا، الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ، تو یہ جو سارا طریقہ کار ہوگا، تو یہ جب کسی اسم کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں اٹیچ کر دیں گے تو یہ اٹیچ کرنا، یہ لاحق کرنا پھر کس بات پر دلالت کرے گا، کس کی طرف اشارہ کرے گا، کس کی طرف یہ دال ہوگا؟ کہتے ہیں لید اللہ، تاکہ یہ لاحق کرنا دلالت کرے اس بات پر کہ ان معہ آخر مثلہ، کہ اس کے ساتھ، معہ مطلب جس کے ساتھ ہم نے وہ الف نون لگایا ہے یا یا نون لگایا ہے، تو وہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ آخر مثلہ ایک اور ہے، مثلہ اس کی مثل۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے راجلون، را جیم لام، تو راجلون کے ساتھ ہم نے پہلی صورت حالت رفع والی لگائی، وہ کون سی تھی؟ الف لگانا ہے، اور آخر میں نون مکسورہ تو دونوں صورتوں میں رہے گا، جس طرح رجلان آپ دیکھ رہے ہیں نا، رجلانی تو اس میں بھی نون مکسورہ ہے، رجلینی تو اس میں بھی نون مکسورہ ہے، یہ تو دونوں صورتوں میں یعنی حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، ہر صورت میں ہی نون مکسورہ رہے گا۔ اصل بات ہے یہ جو ما قبل والی، تو حالت رفع والی صورت میں آ جائے گا الف ما قبل مفتوح، تو جس طرح دیکھ لیں آپ را جیم لام، تو یہ لام والی صورت ہے نا، لام، تو اس کے بعد تو آ گیا الف،
لیکن لام پر کیا ہوگا تو یہ وہ صورت ہوگی ما قبل مفتوح ما قبلہ، ٹھیک ہے، تو یہ ما قبل مفتوح، تو رجلان، تو یہ لان، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہم پڑھنے کے جا رہے ہیں فتح زبر پڑھ رہے ہیں، تو یہ مفتوح وہی جو بات کی نا ما قبل مفتوح والی، تو یہ رجلان حالت رفع والی صورت ہوگی، اور دوسری صورت او یاؤن والی تو یہ آگے والی عبارت، تو اس کے اندر نسبی بھی صورت آ جائے گی اور جو جری ہے وہ بھی صورت آ جائے گی، یعنی یا تو وہ مجرور مان رہا ہوگا براجلین والی صورت میں، یا پھر اس کو مضاف الیہ مانیں گے تو صورت میں بھی یہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دونوں صورتوں میں کیا ہوگا یا ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا رجل سے رجلین، تو اب یہاں پر کیا ہے رجلین، تو یا ساکن ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو تعریف کے اندر انہوں نے دو چیزیں ذکر کی ہیں الف اور یا، الف یا، تو یہاں پر دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں، اور کس انداز میں پائی جا رہی ہے وہ میں نے کچھ نہ کچھ ایکسپلین کی۔ اچھا جی، اب اس تعریف کے اندر ان کو بنایا کس طرح ہے رجلن سے، اور دونوں چیزیں میں نے ذکر کر دیں الف اور یا والی۔ اب یہاں پر اس صفحے پر جو کہا نا لیدل علی ان معہ، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہاں پر حاشیہ بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس بات پر کہ اس ان معہ، کہ اس کے ساتھ آخر مثلہ ہو، کہ اس کے ساتھ ایک اور ہے اس کی مثل۔ اب یہ قید کیوں لگائی اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مثلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ما یماثلہ فی الوحدۃ والجنس جمیعا، یعنی کہتے ہیں کہ جو اس کے مماثل ہو، یعنی اس کے جیسا ہو وحدت میں اور جنس میں، جس طرح رجلن آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب رجلان بنایا ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جس طرح کا ایک آدمی ہے اس وحدت کے اندر اور جنس کے اندر، اسی طرح کا ایک اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک طرف تو مرد ہے دوسری طرف عورت ہے، یا ایک طرف تو مرد ہے اور جناب رجلان میں ایک طرف مراد مرد ہے دوسرا جناب کوئی جانور مراد ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کا ایک طرف مرد مراد ہے اسی طرح دوسرا مرد مراد ہے، تو یہ دو مراد ہیں، تو لہذا رجلان کے اندر دو چیزیں شامل ہیں۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ لیدل علی ان معہ آخر مثلہ، تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اسی کی مثل ایک اور ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مشترک ہوتا ہے نا، مشترک معنی والا، تو اس کی جو تثنیہ بنانا ہے وہ اس طرح جائز نہیں ہے جس کے اندر دو مختلف معنی پائے جائے، جیسے کہتے ہیں کرعن یا قرعن، جو طہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اب یہ قرعن یا کرعن اس کو دونوں تلفظ میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی تثنیہ بنانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان معنی میں کہ یہ دونوں معنی اس کے اندر مراد ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ان معہ آخر مثلہ والی صورت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کی تثنیہ نہیں بنا سکتے جس کے اندر مشترک معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ کہا تو اب پھر ایک اعتراض جڑ دیا کسی نے، وہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا جواب بھی نیچے لکھا ہوا، آپ دیکھ لیجیے گا، میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھائی آپ نے قرعن کی تثنیہ یا کرعن کی تثنیہ کو تو ناجائز کہہ دیا، جائز نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ معنی مشترک ہے اور اس کی مطلب دو معنی میں آتا ہے۔ ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں، اس کی بھی تثنیہ آپ بناتے ہیں اور وہ ہیں بھی مشترک معنی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے قمر، اس کی قمرین تثنیہ آتی ہے، حالانکہ قمرین یہاں پر کس معنی میں آتا ہے؟ شمس کے لیے بھی آتا ہے، قمر کے بھی آتا ہے، یعنی سورج کے لیے آتا ہے، چاند کے لیے آتا ہے، آپ اس کی قمرین بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی دو الگ الگ معنی ہیں، دو چاند یا دو سورج مراد نہیں، بلکہ ایک سورج مراد ہوتا ہے، ایک چاند مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح عمرین یا عمران حالت رفع میں ہو جو، تو وہاں پر عمرین جو ہوتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب ان دونوں دو الگ الگ نام ہیں، تو ان کے لیے آپ صرف ایک نام یعنی عمرین لے کے آتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ خرابی لازم آتی ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے کہتے ہیں اب اور ان دونوں کے لیے ابوین، اب یہاں پر بھی ابوین، یہ اس کے تحت دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، ماں اور باپ، تو لہٰذا یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قر کی تثنیہ نہیں آ سکتی؟ تو یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ بھائی یہاں پر تغلیباً ہے، یعنی غلبہ دیا گیا ہے مذکر کو مؤنث پر، اسی طرح مفرد کو جمع مرکب پر، ٹھیک ہے، اسی طرح جو عموم مجاز پر جو محمول کیا گیا، تو یہ ساری صورتیں الگ صورتیں کہلاتی ہیں اور الگ صورتیں مراد ہیں، اور یہ بالاتفاق ٹھیک ہیں۔ لیکن جو ہم نے معنی بیان کیا ہے، جو ہم نے صورت بیان کی ہے اوپر، کہ جو مشترک والی صورتیں ہوں گی
تو مختلف معنی کے اعتبار سے جو وہاں پر معنی دے رہے ہوں گے، جس طرح کر اون یا قر اون وہاں پر بیان کیا گیا کہ حیض اور طہر والے معنی میں اکٹھے، تو وہاں پر جو صورت ہے وہ الگ ہے. یہاں پر جو نیچے معنی بیان کیے گئے ہیں تو یہ غلبے والی صورتیں مراد ہیں، تو یہ اور چیز ہیں، اور جو ہم نے بات بیان کی ہے یہ اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ یہاں تک جو ہماری صورتیں ہوئی کہتے ہیں ھذا فی الصحیح، یہ صحیح میں ہے. یعنی جس طرح اس میں مقصور بھی ہوتا ہے، اس میں ممدود بھی ہوتا ہے، دیگر جو صورتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان میں سے یہ تثنیہ کا جو صورتیں ابھی تک بیان کی گئی ہے یہ کس ٹاپک پر ہوگی یا کس موضوع پر ہوگی؟ کہتے ہیں ھذا فی صحیح، یہ صحیح والے موضوع پر ہوگی، یعنی صحیح والی صورتوں کے اندر. اب اگر اسم جو ہے وہ اس میں مقصور ہے یا اس میں ممدودہ ہے تو وہ پھر کس انداز میں اس کی تثنیہ بنائیں گے، تو وہ آگے یہاں سے بات شروع ہونے جا رہی ہے. اما المقصور فإن كانت الفه منقلبة عن واو وكان ثلاثيا رد الى اصله كعصوان في عصا. اب یہاں تک انہوں نے ایک مثال کے ساتھ کچھ بیان کیا ہے، دو شرطیں یہاں پر انہوں نے لگائی ہیں. کہتے ہیں بہرحال اس میں مقصور، تو اگر اس کی الف فإن كانت الفه، اگر اس میں مقصور کی الف منقلبۃ عن واو، اگر وہ واو سے بدلی ہوئی ہو، یعنی اس میں مقصور جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی جو الف آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، الف نظر آ رہا ہے، تو وہ کیا ہو؟ کہتے ہیں وہ منقلب ہو، یعنی وہ بدلی ہوئی ہو واو سے. اور ایک پہلی یہ شرط ہوگی کہ وہ واو سے بدلی ہوئی، وَكَانَ ثُلَاثِيًا، اور وہ ہو بھی ثلاثی، رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ، تو پھر ہوگا کیا؟ اس کی تثنیہ کیسے بنیں گے؟ کہتے ہیں اس کو لٹا دیا جائے گا، رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ، تو اس کو اصل کی طرف لٹا دیا جائے گا. جیسے عصا جو ہے لاٹھی کے معنی میں، سوٹی کے معنی میں، چھڑی کے معنی میں، سٹک کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے، تو عصا. تو اب یہاں پر اس کا مادہ دیکھیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عین صاد واو جس کا مادہ ہے یہ ثلاثی ہے، یہ کانا ثلاثی والی شرط اس کے اندر پائی جائے گی. جب یہ پائے گی کانا ثلاثی، تو اب اس کے اندر انہوں نے پیچھے کیا کہا تھا؟ اس کا جواب حال تو یہ ہے کہ رد الی اصلہ، تثنیہ میں اس کو اصل کی طرف اٹھا دیا جائے گا. تو ایک تو یہ ثلاثی والی ہمارے پاس شرط پائی گئی. دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں فإن كانت الفه منقلبة عن واو، اگر اس کی الف وہ واو سے بدلی ہوئی ہو. اب یہ عصا کے اندر جو عصا کھڑا زبر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی جو الف نظر آ رہی ہے یہ واو سے بدلی ہوئی ہے، یقیناً واو سے بدلی ہوئی، کیونکہ اس کا مادہ ہمیں واضح پتہ ہے کہ عصا ون اس کا مادہ آتا ہے، تو لہٰذا اس کی تثنیہ بناتے ہوئے اس کو اثر کی طرف اٹھا دیں گے. تو یہ عصا ون سے بنا ہے، تو لہٰذا عصاوانی بنا دیں گے تثنیہ بناتے وقت. ٹھیک ہے. تو یہ عصاوانی، عصاوینی، ٹھیک ہے. تو وہ اعراب جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہے متن کی شروع عبارت کے اندر، تو وہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ حالت رفعی، نصبی، جری وغیرہ. اچھا، یہ اصن آپ نے عبارت دیکھی ہوگی، اسی طرح دیگر جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے یہ تنوین کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں فی اصن. ٹھیک ہے. تو یہ عصا سے اصن کیسے بنتا ہے؟ اب اس کو اب تھوڑا سا دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو مد نظر رکھ لیں. تو عصا ون، عین صاد واو، تو واو کے اوپر تنوین ہے، تو عصا ون. اب یہ تنوین جو ہے واو کی، اس کو آپ ذرا نون ساکن والی صورت کے اندر کھول کے لکھیں. عین صاد واو کے اوپر پیش آ جائے گی عصا وہ، تو آخر میں نون ساکن ہو جائے گا جو لکھنے میں نون نقطے والا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے عصا ون تنوین کے ساتھ ہے واو، لیکن جب اس کو کھول کر لکھیں گے نا تنوین نون ساکن والی، تو عصا ون، عین صاد واو، نون آخر میں ساکن. ٹھیک ہے. اس طرح آ گیا. اب یہاں پر واو متحرک ما قبل مفتوح والا قاعدہ لگا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ عین صاد واو الف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سوری، عین صاد الف صا، نون آخر میں اسی طرح ہے. اب یہاں پر یہ جو الف سے بدلا ہے نا واو، تو یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اب حذف ہوا تو یہ نون ساکن آخر میں پہلے ہی ہے، تو یہ عین صاد اور نون آخر میں ساکن ہے، تو یہ آسان ہو گیا. تو یہ تنوین جو ہے ہم اس کو اس انداز میں لکھ دیں گے جو متن میں لکھا ہوا ہے آسان. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ جو میں نے ابھی بولا ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہ سمجھ آیا تو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے اس ویڈیو کو، تو اس کو آپ پریکٹس کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، اب یہاں تک انہوں نے ایک صورت بیان کی کہ جو الف مکسورہ ہے، اس میں مکسور ہے، تو اس کی جو آپ کو الف نظر آ رہی ہے، کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، تو وہ واو سے بدلا ہوا، جس طرح کہ عصا ون والی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر واو سے ہی الف بدلا ہوا تھا. دوسرا ہے بھی ثلاثی، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ تثنیہ بناتے ہوئے اس کو واپس لے آئیں گے اس کے اصل کی طرف. اچھا،
یہ صورت ہوگی واو والی، یعنی اس کا مادہ واو والا تھا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ، اگر وہ یا سے بدلا ہوا ہو، یعنی جو الف مکسورہ ہے اس میں مکسور ہے تو وہ کس سے بدلی ہوئی ہو؟ یا سے بدلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا سے بدلی ہوئی ہو اور یہ ثلاثی والی صورت ہی ہے، اور اگر واو سے بدلی ہوئی ہو لیکن وہ ثلاثی نہ ہو، غیر ثلاثی ہو، کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ، اور اگر وہ یا سے بدلا ہو اور وہ ثلاثی ہو، او واوٍ، یا پھر واو سے بدلا ہوا ہو، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، اور وہ ثلاثی سے زائد ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دو تین اور صورتیں ساتھ ملائیں گے اور پھر کٹھی ایک ترتیب کے ساتھ آگے مثالیں بیان کریں گے۔ اب پچھلی صورت جو تھی نا رد الی اصلہ، وہاں پر تو ایک ہی چیز بیان ہوئی، وہ آپ نے سماعت کر لی کہ الف مکسورہ واو سے بدلا ہوا ہو اور وہ ثلاثی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اصل کی طرف لے آئیں گے۔ کس کی طرف لے آئیں گے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ واو کی پیچھے بات ہوئی ہے تو وہی اس کی اصل ہے، تو لہٰذا اس کی طرف لے آئیں۔ اب یہاں سے جتنی بھی صورتیں آگے بیان ہو رہی ہیں وہ سب کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے، یا سے بدلیں گے۔ اب توجہ سے آپ نے باتیں میری غور سے سننی ہے اور ان کو گنتے چلے جانا ہے۔ پہلی صورت جس کو ہم نے یا سے بدلنا ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ یا سے بدلی ہوئی ہو، یعنی ایک آپ اسم دیکھ رہے ہیں، وہ آپ اس میں مکسورہ ہے، الف مکسورہ ہے، اس کے ساتھ کھڑا زبر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ الف مکسورہ جو نظر آ رہا ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری صورت، اب یہ جو صورت ہے یہ ثلاثی والی صورت ہے، جس طرح اسی لائن کے اندر شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانا ثلاثی نہ، اب اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ یہاں یا سے بدلنا ہے تو اس لیے اس کو اگلی والی عبارت کے ساتھ لے آئے۔ تو یا سے بدلا ہوا او واوٍ، یا واو سے بدلا ہوا، واو سے بدلا ہوا ہے، اس واو والی صورت ایک پیچھے بھی گزر چکی ہے لیکن وہ ثلاثی والی تھی۔ یہ کون سی صورت کہتے ہیں؟ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ، اور وہ ثلاثی سے زائد ہو، زیادہ ہو، اکثر ہو، ٹھیک ہے، یعنی تین حرفی سے زیادہ ہو۔ یہاں اصلاحی مراد نہیں ہے، یہاں پر تین حرف والا مراد ہے ثلاثی سے۔ اچھا جی، دو صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت، یا پھر کہتے ہیں لیست منقلبۃ عن شیء، یا پھر کہتے ہیں کسی شے سے بھی بدلا ہوا نہ ہو، تو پھر کریں گے کیا؟ کہتے ہیں تقلب یا تقلب جان، تو اس کو یا سے بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کی مثال دے رہے ہیں وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ والی صورت، جیسے کہتے ہیں رہا، فی رہا، رہا کہتے ہیں چکی کو، چکی یہ جو آٹا پیسنے والی ہوتی ہے، فلور مل، تو کہتے ہیں کہ اس کی تسنیہ، رہا کی تسنیہ بنیں گے رہا یانی۔ اب ان سب کو بدلنا کس سے ہے؟ تقلب یاء، یہ جو تقلب یاء، ان سب کو یا سے بدلنا ہے ساری صورتوں کو۔ وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ سے کیا ہو گیا کہ اگر وہ الف مکسورہ یا سے بدلا ہوا ہو، تب یہاں پر جو رہا ہے تو یہ یا سے بدلا ہوا الف مکسورہ ہے، تو لہٰذا جب اس کی تسنیہ بنائیں گے تو یا سے بدلا جائے گا، جس طرح کہ رہا یان آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری صورت انہوں نے بیان کی تھی کہ یا پھر وہ واو سے بدلا ہوا ہو، واو سے بدلا ہوا ہو اور ساتھ میں وہ اکثر ثلاثی ہو، اکثر من الثلاثی، ٹھیک ہے، تین حرفی سے زائد ہو، تو جیسے کہتے ہیں ملہا۔ اب یہاں پر ملہا مشغول کیا ہوا کے معنی میں، جو مصروف کیا ہوا ہو، مشغول کیا گیا ہو، کسی چیز کے اندر گھسا ہوا ہو۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر یہ واو سے بدلا ہوا ہے کیونکہ اس کا جو کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے، الف مکسورہ نظر آ رہا ہے، تو یہ واو سے بدلا ہوا ہے۔ تو اب اس کو جب تسنیہ بنائیں گے تو وہ تقلب یان والی صورت ملے گی، ٹھیک ہے، تو ملہا سے ملہا یانی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسری صورت کیا تھی؟ تیسری کی انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، تو تیسری صورت یہاں پر تھی لیست منقلبۃ عن شیء، یعنی جو الف مکسورہ یا اس میں مکسورہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ کسی سے بھی بدلا ہوا نہیں ہوگا، نہ تو وہ واو سے بدلا ہوا ہوگا، یعنی اور نہ یا سے بدلا ہوا ہوگا، خواہ وہ ثلاثی ہو یا ثلاثی سے زائد ہو، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہوگی، ویسے ہی بس کسی شے سے بدلا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی دو انہوں نے مثالیں دی، کہتے ہیں حبارہ، حبارہ ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، تو حبارہ سے حبارہ یانی، ٹھیک ہے، اور حبلہ حاملہ عورت، ٹھیک ہے، تو اس کی تسنیہ حبلہ یان، ٹھیک ہے، تو یہ سمپل چیزیں۔ اب یہاں تک جو اس میں مکسور سے تسنیہ بنائیں گے تو اس کی صورتیں بیان کی ہیں، وہ میں نے تقسیم کرتے ہوئے آپ کو عرض کر دی ہیں کہ کس انداز میں کیسے کیسے یہ بنیں گی۔ پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ معلومات وہ نیچے موجود ہے، آپ حاشیے سے دیکھ لیجئے گا، وہ معلومات اضافی ہے۔ اب الف مکسورہ کی بات ہوئی، اب پھر بات آتی ہے الف ممدودہ کی۔ ممدودہ مطلب یہ ہے کہ
ایک حمزہ جو بعد میں آتا ہے الف کے، جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قراء، ٹھیک ہے، اسی طرح حمراء، ٹھیک ہے، الف کے بعد حمزہ جو آتا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اس کی باتیں چلیں گی کہ کب اس کو بدلیں گے، کس سے بدلیں گے، اور کب کب دو صورتیں جائز ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تُثْبَتُ كَقُرَّاءَنِ فِي قُرَّاءٍ۔ کہتے ہیں کہ اور بہرحال الف ممدود، اس میں ممدودہ یا اس میں ممدود، تو کہتے ہیں اگر اس کی حمزہ یعنی اس میں جو ممدود ہوگا، الف ممدودہ ہوگا، تو اس کی جو حمزہ ہے اصلیتاً وہ اصلیہ ہو، یعنی وہ کسی سے بدلی ہوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تثبت، اس کو ثابت رکھا جائے گا، اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا۔ جیسے قراء، جو قراء حضرات ہوتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، قرات کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کی تثنیہ جب قراء ان کی بنائیں گے تو قراءانی، تو قراء ان سے قراءانی بالکل اس کو باقی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بدلا ہوا، نہ کوئی بدلا نہیں ہے۔ قراء ان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قراءانی اسی طرح بالکل سیم ہے، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کی حمزہ اصلیہ ہو تو یہاں پر اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کی حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل اس کو باقی رکھا گیا۔ اور پھر اگر اصلی نہ ہو، تنیث کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ تُقَلَّبُ وَاوًا كَحَمْرَوَانِ فِي حَمْرَاءٍ۔ تو حمراء فی حمراء، تو حمراء جو ہے اس کے آخر میں جو الف ممدودہ ہے، تو اب چونکہ یہ تانیث کے لیے ہے تو کہتے ہیں اس کو پھر واو سے بدلا جائے گا۔ تو اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمراء اس کو واو سے بدلا ہوا ہے، حمراوانی، تو یہی انہوں نے کہا کہ جو تانیث کے لیے ہوگا تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا، اصل ہوگا تو اس کو باقی رکھا جائے گا، اس کی پہچان باقی رہے گی اصل والی، اور اگر واو سے تانیث کے لیے ہے تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدْلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ جَاءً جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ كَكِسَابَانِ وَكِسَاءَانِ۔ سمپل سی چیز، یہاں پر دونوں کو جمع کر رہے ہیں، پچھلی دونوں صورتوں کو۔ کہتے ہیں اگر وہ حمزہ اصل سے بدلا ہوا ہو تو کہتے ہیں یعنی واو سے یا یا سے، تو اس کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی جو تثبت والی صورت ہے یا تقلب واون والی صورت ہے، یعنی اس کو جس طرح قراء ان سے قراءانی اس کے اندر ثابت رکھا تھا، اور تنیث کے لیے جو تھی تو اس کے اندر واو سے بدلا تھا، تو یہاں پر دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی۔ حمراء والی صورت پر قیاس کرتے ہوئے تو اس کو ہو جائے گا واو سے، اور جو قراء ان پر اس کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا بنا دیں گے؟ اس کو حمزہ کو باقی رکھیں گے، جیسے کساءانی۔ آگے مشہور زمانہ جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، تو وہ قاعدہ ہم بارہا استعمال کر چکے ہیں، اسی سبق کے اندر عبارتوں کے اندر آتا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَجِبُ حذف نونہ عند الاضافۃ تقول جاءنی غلام زید و مسلم مصر۔ کہتے ہیں اور اضافت کے وقت اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہے۔ حذف نون ہی کی ضمیر ہے، اس کا مرجع وہی مطلب تثنیہ، تو نون تثنیہ کو حذف کرنا اضافت کے وقت واجب ہے۔ وَيَجِبُ حذف نونہ عند الاضافۃ، اور تثنیہ کے نون کو اضافت کے وقت حذف کرنا واجب ہے۔ تو کہے گا جاءنی غلام زید، اب آپ کو پتہ ہے غلام مانی تثنیہ تھا غلام کی، اور آگے اس کی اضافت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ یہ اتصال والی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تنوین والی صورت آپ کو پتہ ہے انفصال والی صورت ہوتی ہے، وہاں پر منفصل مطلب وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہو جاتا ہے جب ہم نے کسی کی اضافت آگے کرنی ہوتی ہے، جس طرح غلامن ہے تو آگے زید کی طرف اضافت کرنی ہے تو غلام زیدن کریں گے، ٹھیک ہے، جو انفصال ہے وہ ختم کر دیں اور مضاف مضاف الیہ کا آپس میں اتصال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو نون تثنیہ ہے تو یہ بھی جس طرح وہ تنوین والی صورت ہے نا، ابھی غلام زید والی مثال دی، تو وہاں پر اضافت کی وقت ہم نے تثنیہ جو غلامن سے غلامو کر دیا، تنوین گرا دی۔ اسی طرح یہ جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی انفصال والی صورت میں آئے، تو لہٰذا جب اتصال کرنا ہے تو یہاں انفصال کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتصال بھی آپ کر رہے ہیں اور ساتھ میں انفصال بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، انفصال سے مراد وہی نون تثنیہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جب ایک جملے کا ہم متصل کر رہے ہیں اتصال والی صورت پائی جا رہی ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ کے اندر ہوتا ہی ہے، لہٰذا ہم اتصال والی صورت میں انفصال والی جو اسباب ہیں اس کو ہٹا دیں گے۔
تو زیدن مجرور اس وجہ سے ہے کہ مضاف لے ہے، ٹھیک ہے، غلامہ اس کی تثنیہ کی اضافت کے وقت نون گر گیا، تو یہی قاعدہ ہے اور اس کی دو مثالیں بیان کی ہوئی ہیں۔ ومسلمہ مصرن، ٹھیک ہے، مصرن یہ مترکن شہر کو بولتے ہیں، اور اگر ملک مصر مراد ہو تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ویسے وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے اس کے اوپر تنوین آگی مجرور حالت میں۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصِيَّةِ وَالْإِلْيَةِ خَاصَّةً تَقُولُ خُصِيَانِ وَإِلْيَانِ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اضافت کے وقت نون تثنیہ کو حذف کیا جائے گا، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو دو لفظ ہیں الخصیہ اور الالیہ، ان کی تثنیہ میں تائے تنیث کو بھی حذف کیا جائے گا۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں، کہتے ہیں اور اسی طرح الخصیہ اور الالیہ کی تثنیہ میں تائے تنیث کو حذف کیا جائے گا، خاص طور پر، خصوصیت کے ساتھ، خصوصی طور پر۔ اب اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ الخصیت سے کہتے ہیں کہ خصیان اور الالیہ سے الیان۔ اب ان دونوں سے حذف کیا کیوں جائے گا؟ ایک انہوں نے علت بیان کی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ یہ دونوں، یعنی یہ جو خصیان ہے اسی طرح الیان ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں متلازمان ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، یعنی جہاں پر بھی پایا جائے گا دونوں اکٹھے پائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ فَكَأَنَّهُمَا، تو جب یہ دو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے تو گویا کہ کہتے ہیں شیء واحد، ایک شے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہیں کیا چیز، تو ان کے معنی بیان کرنا یہاں پر مناسب ہی نہیں ہے، تو نیچے حاشیے میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال جو خصیہ دوسرا الیہ ہے تو اس کا معنی تھوڑا سا نرم ہے، تو معروف بھی ہے، نیچے انہوں نے بیان کیا بھی ہوا ہے۔ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں یا چیئر پر بیٹھتے ہیں تو جو ہمارے جسم کا حصہ ٹچ ہوتا ہے تو وہ یہ جو الیہ ہے تو یہ اس سے مراد وہ ہے سرین، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں، اسی طرح خصیہ۔ اب جہاں پر بھی ہوں گے یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ہو دوسرا نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو جب یہ لازم ملزوم ہے جب بھی پائے جائیں گے اکٹھے دونوں ہی پائے جائیں گے، تو لہٰذا یہ شے واحد کے منزلہ ہوگے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ شے واحد کے منزلہ ہے تو اب جب اس کا ہم نے تثنیہ بنایا، تو جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو اگر ہم جب اس کو تثنیہ بنا لیا، جس طرح کہ خصیان اور الیان انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، تو اب اس سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھیں جو اہل عرب کے ہاں ہے کہ علامت تنیث درمیان میں ہو، یہ ان کے ہاں درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں قرار دیتے۔ اب اگر خصیہ گول تا کے ساتھ اگر اس کو خصیہ تان اسی کے ساتھ تثنیہ بنا دیتے تو یہ خرابی یہاں پر لازم آنی تھی کہ یہاں پر تانیث کی علامت درمیان میں آ جانی تھی، تو لہٰذا جب ہم نے اس کو حکمی طور پر مفرد کے معنی میں لے لیا ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ یہ چیز اٹیچ نہیں کریں گے، گولتا ساتھ میں لے کر نہیں آئیں گے، اس خرابی سے بچنے کے لیے کہ جب ہم نے اس کو مفرد مان لیا ہے، کیونکہ شے واحد کے منزلہ ہے یہ اور لازم و ملزوم ہے، تو لہٰذا جب ایک ہی شے ہے تو لہٰذا اس کی جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ علامت تنیث نہیں ہوگی، اس کی جو خرابی ہے وہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے اہل عرب کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو انہوں نے صورتیں ہیں۔ بہرحال ان خصیہ کیا ہوتا ہے، الیہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے نیچے معنی بیان کیے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک اور آگے اصول بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِاللَّفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَعْلَمْ، اور تو جان لے بے شک جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی طرف اضافت کا تو پھر ہوگا کیا، کہتے ہیں یعبر عن الاول بلفظ الجمع، تو پہلے کو جمع کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا، مطلب جب تثنیہ کی طرف اضافت ہے تو پہلا جو تثنیہ ہے یعبر عن الاول سے مراد یہ ہے کہ پہلا تثنیہ، کیونکہ یہاں پر بات کیا ہوئی ہے اضافت مثنى الی المثنى، تثنیہ کی طرف اضافت، ٹھیک ہے، تو جب تثنیہ کی طرف اضافت کرنے کا ارادہ کیا جائے گا تو پھر پہلے تثنیہ کو لفظ جمع کے ساتھ، یعنی اس کو جمع بنا دیا جائے گا اس لفظ کو، تو اس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال قرآن پاک سے دے رہے ہیں، قلب کی تثنیہ ہے قلبان،
اب اس کی اضافت جب کما ضمیر کی ہوئی تو یہاں پر یہی انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ اضافت مثنی الی المثنی، تثنیہ کی تثنیہ کی طرف اضافت کرنا. تو جب تثنیہ کی طرف اضافت کرنا کا ارادہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، پہلے تثنیہ کو جمع کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا. تو یہاں پر کلبان قلب کی تثنیہ تھا اور کما تو تثنیہ ہی ہے ضمیر، تو اس کو پھر اس اصول کے مطابق جمع کر دیا، قلب سے کلبان، کلبان سے پھر آگے قلوب. ٹھیک ہے. پھر دوسری مثال، یدن کی تثنیہ ہے یدان، اور یدان کی تثنیہ جب آگے تثنیہ کی طرف اضافت ہوئی تو پھر اس اصول کے مطابق جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر یدان سے ایدیہ کر دیا، تثنیہ جمع کر دیا تثنیہ سے. اب یہ کیا کیوں ہے؟ کہتے ہیں وذالکا، یہ جو تبدیلی کی گئی ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ جو پہلا ہوگا تثنیہ اس کو جمع سے تعبیر کریں گے، کہتے ہیں لکراہت اجتماعی تثنیتین، کہتے ہیں دو تثنیوں کے اجتماع کی کراہیت کی وجہ سے. یعنی اہل عرب کے ہاں یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے، جس طرح کہ پچھلے اصول کے اندر الخصیہ کے اندر ہم نے بیان کیا نا کہ اہل عرب کے ہاں جو علامت تنیز ہے وہ درمیان میں آنا یہ معیوب ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں قرار دیتے. یہاں پر بھی ایک کراہت بیان کر رہے ہیں کہ یہ قلوبکما ایدیہما، یہ دو تثنیوں میں سے پہلے تثنیہ کو جمع کی طرف کیوں مائل کر دیتے ہیں، اس سے کیوں تعبیر کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دو تثنیوں کے اجتماع یعنی ان کے اکٹھے ہونے کی کراہیت کی وجہ سے. کس میں؟ کہتے ہیں فیما، ان چیزوں میں تأکد الاتصال بینہما، جن کے اندر جو اتصال مؤکد ہو لفظاً و معنی، با اعتبار لفظ اور معنی کے، یعنی لفظ اور معنی کے جن کے اندر اتصال بہت زیادہ ہو، مؤکد ہو، تو ان کے اندر پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ والی صورت اختیار کر دیتے ہیں، یہ قاعدہ جاری کر دیتے ہیں کہ پہلے تثنیہ کو جمع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اب مفرد کے ساتھ چونکہ اس کی مشابہت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے مفرد کے ساتھ ذکر نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ جمع کے ساتھ جو لے کے آئے تو وہ تو یہاں پر اصول انہوں نے بیان کر دیا کہ وہاں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ رہی بات کہ لفظاً اور معنی مشابہت کیسے ہے. تو لفظاً اس طرح کے اعراب کا جو اثر ہے وہ صرف ایک کلمے پر ہوتا ہے، اور معنی اتصال مؤکد اس طرح ہے، کہتے وہ انہوں نے نیچے بھی بیان کیا ہوئے، کہتے ہیں کہ جو مضاف کا معنی ہے یہ مضاف لے کر جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ان کے اندر اتصال جو ہے وہ مؤکد ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تثنیہ کے اجتماع یعنی دو تثنیہ کے اجتماع کی کراہیت کی وجہ سے یہ جو اصول ہے یہ بیان کیا جاتا ہے اور جاری کیا جاتا ہے. اور دو مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اس طرح کیا گیا ہے.